حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی صحابہ کرام کے بارے میں۔ آج ہم جس صحابی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس صحابی کو سمجھنے کے لیے، بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے، زندگی کے حالات کو سمجھنے کے لیے، عرب کا جو قبیلے کا سسٹم ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ جو فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ فاؤنڈیشن ہے عرب کا، اسی سے یعنی پورا عرب ایسا پھیلتے جا رہا ہے۔ قریش قبیلہ ہے، اور اس قریش جو ظاہر بات قبیلہ مطلب کئی بچے، پھر ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے خاندان میں آتے جائیں گے۔ تو جب قبیلے میں سے جو ہے جیسے جیسے مطلب لوگ فیمس ہوتے گئے، ہر ایک کا پھر الگ 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 قبیلہ بنتا گیا۔ قریش قبیلے میں سے ایک فیمس قبیلہ نکلتا ہے بنو ہاشم، پھر اسی قبیلے میں سے قبیلہ بنتا ہے بنو امیہ، پھر اسی قبیلے میں سے قبیلہ بنتا ہے بنو تیم، پھر اسی قبیلے سے بنتا ہے بنو مخزوم۔ اس طرح یعنی قبیلے مختلف انداز میں جو ہے پھیلتے جاتے ہیں۔ جو قریش قبیلے میں سب سے بڑا فیمس جو قبیلہ تھا، جو دینی اعتبار سے، حاجی خدمت کرنے کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، مہمان نوازی کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، یعنی دینی اینگل سے جو قبیلہ سب سے زیادہ آگے 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 رہتا تھا وہ بنو ہاشم کا قبیلہ تھا۔ اور اسی بنو ہاشم کے قبیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ اس خاندان سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس قبیلے میں سے اور ایک قبیلہ ہے بنو تیم، اس قبیلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس قبیلے سے اور ایک قبیلہ ہے بنو مخزوم، اس قبیلے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پورے کے پورے صحابہ یا تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یا تو اس سے رکھتے ہیں، یا تو اس سے رکھتے ہیں، اس سے رکھتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن یہ پورا تعلق کیسا ہے؟ چچیرے تائرے بھائیوں کی طرح ہے۔ عام طور پر جو مسابقہ ہوتا ہے خاندان کے اندر، یعنی چاچا کا بیٹا آگے آ رہا ہے تو اس کے اندر ذرا سا فیل ہوتے رہتا ہے، تایا کا بیٹا بہت آگے جا رہا ہے، ذرا اس کے اندر فیل ہوتے جا رہا ہے، اب مجھے آگے بڑھنا ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ اچھے کاموں کے اندر بھی یہ لوگ آپس میں آگے بڑھتے تھے۔ جیسے بنو ہاشم کے لوگ پورے مہمان نوازی کر رہے ہیں تو بنو امیہ بولتے رہے ہم بھی مہمان نوازی کریں گے، بھائی خالی وہی کھلا سکتے، ہم نہیں کھلا سکتے کیا؟ وہی کھانا کھلائیں گے، ہم نہیں کھانا کھلائیں گے۔ اب یہ بھی آگے بڑھتے تھے، اب ان کا دیکھ کے بولتے تھے اچھا یہ لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے غریبوں کی مدد کریں گے، ہم لوگ مال دیں گے، ہم کھانا دیں گے ہم۔ یعنی اس طرح یعنی آپس میں اچھے کاموں کے اندر بہت آگے بڑھتے تھے۔ لیکن یہ قریش میں سے بنو ہاشم کا قبیلہ بہت زیادہ فیمس ہوا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک قبیلہ بنو امیہ کا قبیلہ یہ بہت زیادہ فیمس ہوا پورے کے پورے قبیلوں کے اندر۔ اب اللہ کے رسول جب بنو ہاشم سے آ کے نبوت کا اعلان کیا تو بنو امیہ کا جو خاندان تھا اس کے اندر فیلنگس آئی کہ بھئی یہ قبیلہ پہلے سے بہت فیمس ہے، ابھی نبی بن گئے تو یہ پورا قبیلہ عرب پہ چھا جائے گا، اب اس کو کیسے مانا، اس سے ماننا نہیں ماننا، اگر ہم مانیں گے تو پھر ہماری انسلٹ ہو جائے گی، اگر ہم اس پہ ایمان لے کر اس کو ہم بڑا مان رہے ہیں، اور ہمارا قبیلہ بھی کوئی کم کا قبیلہ نہیں ہے، ہمارے قبیلے کے اندر طاقتور لوگ ہمارے قبیلے میں ہیں، جنگجو لوگ ہمارے قبیلے میں ہیں، اور جتنی تجارت ہے وہ ہمارے قبیلے میں ہے، ہم انٹرنیشنل کاروبار کا ہمارے قبیلے میں ہے، ہمارا قبیلہ اتنا سٹرونگ ہے کہ کہیں جنگ آتی ہے تو پہلے ہم پہنچتے ہیں، اگر کوئی ظلم کرتا تو پہلے ہم ڈیفنس کرتے ہیں، کہیں کاروبار جانا تو ہم پہلے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ فیلنگ تھی، اور اس قبیلے کا سب سے بڑا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے خاندانی اعتبار سے ابو سفیان،
جب یعنی اب لیکن یہ بنو امیہ کا خاندان ایسا ہے کہ وہ غریبوں پہ ظلم نہیں کرتا، مسکینوں پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن جو دوسرے ابو جہل غریب غلاموں کو مار رہے ہیں، لوگ مسکین لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں، بلال جیسے کمزور لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں، اور عمار بن یاسر جیسے کمزور لوگ ظلم کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ ایسے ظلم کرنے والے نہیں تھے، لیکن سیاسی طور پر اللہ کے رسول کے مخالف. تو یہ مخالفت مکے میں 13 سال تک رہی، غریب پر ظلم نہیں کرے، لیکن مقابلہ تھا. اور مدینے میں جانے کے بعد جنگ بدر میں سب سے پہلے یعنی لیڈنگ پوزیشن میں کون ہے؟ یہی قبیلہ ہے، بنو امیہ کا قبیلہ. ابو سفیان لیڈر ہیں اللہ کے رسول کے مخالف میں. جنگ بدر میں لیڈرشپ انہی کے انڈر میں، کمانڈنگ شپ انہی کے انڈر میں. پھر جنگ احد میں کمانڈر یہی لوگ سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والے. جنگ خندق میں یہی لوگ سب سے مقابلہ کرنے والے. ہر جنگ میں مقابلہ کے لیے آنے والے ابو سفیان اور ان کے جو ہے لوگ تھے نبی کے مخالفت میں. لیکن ابو سفیان کے ایک بیٹے جن کا نام معاویہ ہے، وہ مکے میں کسی بھی مخالفت میں نہیں تھے. باپ ہر قدم پہ مقابلہ کرنے والا، ہر جنگ میں کمانڈر بننے والا، لیکن بیٹا نہ جنگ بدر میں جا رہا ہے، نہ جنگ احد میں جا رہا ہے، نہ جنگ خندق میں جا رہا ہے. حالانکہ بیٹا یعنی 20 22 25 سال کا نوجوان ہے، اور 20 22 25 سال کا نوجوان کا مطلب عرب میں سب سے آگے بڑھ کر جنگ کرنے والا نوجوان، لیکن یہ کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہو رہے. معاویہ آگے چل کے فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آ رہے ہیں، جبکہ ان کی عمر یعنی 27 اور 28 سال تھی. یعنی پورے 27 سال 28 سال کی زندگی میں، جو کہ اسلام کے اگر ہم 13 سال اگر ہم ایڈ کریں گے تو ایک بھرپور جوانی کا جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا نا، انہوں نے ایک بھی مسلمان خلاف کچھ نہیں کیا، نبی خلاف کچھ نہیں کیا تھا. ایمان لانے کے بعد وہ کون ہے؟ وہ دشمن کا بیٹا ہے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان لانے کے بعد کون ہے یہ شخصیت؟ اس ماں کا بیٹا ہے جس ماں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا. یہ بیٹا اس ماں کا ہے جس کی ماں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا. یہ بیٹا اس کا ہے جنہوں نے جنگ بدر میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، احد میں نقصان پہنچایا تھا، خندق نقصان. ایسے باپ کا بیٹا ہے، نبی کے پاس ایمان لے کر آتے ہیں. تو باپ اور بیٹا ایک ساتھ ایمان لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن سے دیکھا تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ تھا. تو اور پڑھے لکھے نوجوان تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب وحی بنا دیا. اللہ کے رسول کے اندر شخصیت شناسی کہتے ہیں، لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ کے رسول بہت سٹرونگ تھی. کس میں کیا خصوصیت ہے، کس میں کیا قابلیت ہے، کس میں کیا خوبی ہے، یہ پہچاننے کی طاقت نبی کے پاس بہت زیادہ تھی. انہوں نے پہچان لیا یہ نوجوان کام کا نوجوان ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد آپ نے کاتب وحی بنا لیا. مطلب جب بھی وحی نازل ہو رہی ہے، معاویہ یہ آیت ایسا لکھو، یا ایسا لکھو، کاتب وحی بنا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پرسنل سیکریٹری بنا دیا. پرسنل سیکریٹری جو ملک شام سے، ملک یمن سے، حبشہ سے، روم سے، ایران سے، فارس سے، جہاں بھی خطوط آتے ہیں وہ خطوط ڈرافٹنگ کرنے کی ذمہ داری ان کی، خطوط لکھنے کی ذمہ داری ان کی، فریم بنانے کی ذمہ داری ان کی، میٹر بنا کے لکھنے کی ذمہ داری ان کی. مطلب اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں آپ کو فوجی بنا دیا گیا. چلو اب آپ فوجی ہیں. اب دیکھو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں پرسنل سیکریٹری ہیں، سارے کے سارے بادشاہوں کے پاس کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، آپ کو سب کچھ پتا ہے. کیا لکھنا ہے آپ کو پتا ہے، کیسے لکھنا ہے آپ کو پتا ہے، کیسے ڈسکس کرنا آپ کو پتا ہے، کیسے میسج پہنچانا آپ کو پتا ہے. یہ ٹریننگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو رہی ہے.
اوقات صدیق کے زمانے میں فوج کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اوقات صدیق کے زمانے میں یعنی حضرت معاویہ کے اور ایک بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان, معاویہ کے بیٹے اور ایک یزید, وہ بعد میں آنے والے ہیں, لیکن ان معاویہ کے بڑے بھائی, ان کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید تھا. حضرت معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے اور حضرت معاویہ کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید ہے. تو یہ بڑے بھائی بھی ایمان لے کر آنے کے بعد ان کے کمانڈنگ میں جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنگ میں بھیجا. کہاں؟ ملک شام میں. ملک شام میں کون لوگ ہیں؟ پورے کے پورے رومی لوگ ہیں, بازنطینی لوگ ہیں, جو ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں, ویل ٹرینڈ لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے مقابلے کے لیے آپ نے روانہ کر دیا. اور صدیق کے زمانے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو فوجی بنا کے زندگی گزارا. فوجی بنانے کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا. عمر فاروق کا زمانہ آنے کے بعد ان کے بڑے بھائی یزید جو ہے وہ ایک طاعون کی بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں. تو عمر فاروق نے اب چھوٹے بھائی کو کمانڈر بنا دیا, گورنر بنا دیا. ملک شام کا گورنر کون ہے؟ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جیسے کمانڈر بنے, گورنر بنے, پوری کی پوری فوج کو, لوگوں کو اور ہر ایک کو اپنے مکمل کنٹرول میں لے کر آئے, زبردست سسٹم لے کر آئے, اور فتوحات بڑھتے جا رہے ہیں, امن بڑھتے جا رہا ہے, کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا ہے. تو حضرت معاویہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاؤٹ آیا کہ بھائی یہ ذرا پرابلم نظر نہیں آ رہا ہے, آخر کیا کر رہے ہیں لوگ, مطلب کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ایک دم کوئی نیگیٹو خبر نہیں آ رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائزہ لینے کے لیے مدینے سے نکل کے جا رہے ہیں ملک شام کو جا کے جائزہ لے رہے ہیں. تو ملک شام میں جا کے جائزہ لے رہے ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسٹم یعنی ایک دربان کی شکل میں نظر آ رہا ہے, محافظ کی شکل میں نظر آ رہا ہے, اور پورے کے پورے فوجی بالکل لائن میں نظر آ رہے ہیں. ان کے خیمے بالکل یعنی ترتیب سے نظر آ رہے ہیں, سیم سائز کے خیمے, سیم لائن کے جو ہے خیمے, اور سب کا ڈریس ایک نظر آ رہا ہے, ہتھیار کا سائز ایک نظر آ رہا ہے, ہر چیز بالکل سسٹمیٹک نظر آتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا یہاں پر تو پوچھا یہ کیا ہے معاویہ, یہ کیا ہے؟ یہ محافظ ہے, وہ دربان ہے, وہاں سے وہاں آنا, چیکنگ ہونا, پھر آگے بڑھنا, پھر چیکنگ ہونا, پھر آگے بڑھنا, چیکنگ ہونا. یہ سسٹم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عجیب لگا. کہا یہ تم نے کیا کیا, بالکل الگ ہی نظر آ رہا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین, ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں, ملک شام میں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا, یہاں کے ملک کے لوگ اسی طرح کے سسٹم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. یہاں کا مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہے. اگر ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے نا, یہ لوگ ہم کو کمتر سمجھیں گے. اگر کمتر سمجھیں گے تو پھر ہماری اطاعت نہیں کریں گے. تو ان کے گھٹی میں جو سسٹم ہے وہ سسٹم کو ہمیں لاگو کرنا پڑتا. ان کے کلچر میں جو سسٹم ہے وہ سسٹم کو اگر ہم لاگو کریں گے تو ہمارے متی بنیں گے. اگر ہم سیدھا سادہ رہیں گے, کوئی بھی آ کے ایسے ملاقات کر لے رہا, بیٹھے بیٹھے ملاقات کر لے رہا, ایسے چلتے ملاقات کر رہا, یہ سسٹم اگر دیکھیں گے تو وہ لوگ ہم کو کمزور سمجھیں گے. اگر ہم کو کمزور سمجھیں گے پھر وہ ہماری اطاعت نہیں کریں گے. تو عمر فاروق نے کہا تم اپنے معاملے کو بہت خوب جانتے ہو, کنٹینیو کرو. اپنے معاملے کو بہت خوب جانتے ہو, کنٹینیو کرو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے اس جو ہے سسٹم پہ بہت مطلب خوشی ہوئی. ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ عمر فاروق خط لکھ رہے ہیں, امیر المؤمنین, ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر سمندر بھی ہے, اور ہم جس قوم سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ قوم زمین کی لڑائی میں تو ایکسپرٹ ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں سمندر کی لڑائی کے ایکسپرٹ بھی ہے وہ لوگ. ہم لوگ اب تک زمین کی لڑائی لڑتے ہوئے آئے, یہ لوگ زمین کی لڑائی کے ایکسپرٹ تو ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں لوگ سمندر کی لڑائی کے ایکسپرٹس بھی ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ نیوی کی فوج بنائی جائے, یعنی سمندری فوج بنائیں, ہم لوگ بڑے بڑے جہاز بنائیں. ریکویسٹ کی انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. تو آپ نے کہا نہیں, ابھی نہیں. کیوں؟
अरबों को समंदर का कोई तजुर्बा नहीं था। आप सोचते थे कि अगर मैं समंदर का परमिशन दे दूंगा, ये लोग ट्रेनिंग किए बगैर और महारत हासिल किए बगैर अगर उसमें कूद पड़ेंगे तो मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मुसलमान नुकसान में आए। और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने यह बताया था, समंदर एक ऐसी मखलूक है, समंदर एक ऐसी मखलूक है, उस मखलूक की पीठ पर एक आदमी लकड़ी पर बैठकर जा रहा है। अगर समंदर पुरसुकून है तो मंजिल को पहुंच जाएगा, अगर समंदर पुरसुकून नहीं है वो डूब जाएगा। इस अंदाज से जो है उन्होंने तारुफ कराया था। तो वो भी सोचते थे कि नहीं, मुसलमान लॉस में नहीं आना। तो आपने कहा नहीं, नेवी अभी नहीं, फौज मतलब बहरी फौज अभी नहीं, आपने रोक दिया। उमर फारूक का जमाना चला जाता है, उस्मान गनी का जमाना आता है, उस्मान गनी का और सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, और सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, यहां तक कि वो कह रहे हैं कि अब तो नेवी बनाना ही बनाना है, अब तो बहरी फौज बनाना ही बनाना है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सैंक्शन कर, जाओ ठीक है बना दो। तो सबसे पहले इस्लामी तारीख में बहरी फौज को तैयार करने वाले मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इन्होंने तारुफ कराया कि नेवी की फौज ऐसी होती है, सिस्टम ऐसे होता है। इस तरह हजरत मुआविया का जमाना, ये हजरत उस्मान गनी का जमाना जाता है। एक बड़ा लीडर तैयार हो रहा है अल्लाह के रसूल के साथ तरबियत हासिल करते हुए। उमर फारूक के जमाने, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में फौजी बनकर, उमर फारूक के जमाने में गवर्नर बनकर, उस्मान गनी के जमाने में गवर्नर बनकर, और फिर हजरत अली के जमाने में गवर्नर बनकर। इतना लंबा तजुर्बा हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को है, इतना लंबा तजुर्बा है। और पूरी की पूरी इस मुद्दत में जरा भी गड़बड़ नहीं, जरा भी प्रॉब्लम नहीं, जरा भी खलफशार नहीं, जरा भी मसले नहीं, इतना वेल ट्रेंड अंदाज में मुआविया लेके चल रहे हैं। हजरत अली का जब शहादत हो जाती है, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन जाते हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ने 6 महीने खिलाफत चलाई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जिस तरह हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हुकूमत चलाने का सिस्टम है ना, वो मेरे पास सिस्टम ऐसा नहीं है, इतना वेल अंदाज में चला रहे हैं। तो शाम की हुकूमत हजरत मुआविया के पास गवर्नरशिप में थी। अब यहां पर यानी कूफा की, मक्के की, मदीने की खिलाफत भी हजरत हसन ने अपनी खिलाफत को उठाकर किसके हवाले किया? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया। तो अब मुकम्मल अरब के खलीफा, अरब के अमीर बने हुए हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे के पूरे अरब के अमीर बनने के बाद उन्होंने 20 साल तक उस ओहदे को संभाला, 20 साल तक उस ओहदे को संभाला। उस 20 साल की मुद्दत में किसी किस्म का प्रॉब्लम होने नहीं दिया। इतना स्ट्रांग आपका सिस्टम, इतना स्ट्रांग आपका एडमिनिस्ट्रेशन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का। खूबी सीरत निगार कहते हैं इनके पास क्या खूबी थी भाई, इतना सिस्टमेटिक इनके पास चल रहा है। तो कहा कि इनकी तरबियत बहुत लॉन्ग टाइम से हो रही थी। अल्लाह के रसूल की तरबियत मिली, अबू बकर सिद्दीक का जमाना मिला, उमर फारूक का जमाना मिला, और जो है उस्मान गनी का जमाना मिला, हजरत अली का जमाना मिला। ये पूरी मुद्दत में वो जिम्मेदारी उनके हवाले थी। एक नेक्स्ट लीडरशिप के लिए उनके पास टाइम मिला, और अल्लाह का रसूल ने उनको जिम्मेदारी देकर ट्रेनिंग दिया। अब अबू बकर सिद्दीक ने जिम्मेदारी देकर ट्रेनिंग दी, उमर फारूक ने जिम्मेदारी देकर ट्रेनिंग दी, उस्मान गनी ने जिम्मेदार देकर ट्रेनिंग दी, अली ने जिम्मेदारी देकर ट्रेनिंग दी। यानी किसी बड़े लीडर को पैदा करना है तो उसको जिम्मेदारी देना होगा, अपने नजरों के सामने जिम्मेदारी देकर उसको तैयार करना होगा। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की पॉलिसी नरम पॉलिसी थी। ऐसा नहीं कि हर कदम पे मार, हर कदम पे तोड़, हर कदम पे सख्ती के साथ आपकी हुक्मरानी नहीं थी। और आपका ताल्लुक डायरेक्ट लोगों से था, डायरेक्ट लोगों से था। आप खुद कहते हैं मेरे और किसी के दरमियान ताल्लुकात एक बाल के बराबर भी अगर ताल्लुकात हैं तो उसको मैं बाकी रखना चाहता हूं, तोड़ना नहीं चाहता हूं। मतलब किसी के मेरे दरमियान ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात कितने हैं? एक बाल के बराबर बारीक ताल्लुकात हैं,
تو بھی مجھ کو توڑنا نہیں چاہتا, اس کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. اتنا پازیٹیو انداز آپ کا تھا. اور پھر کہتے تھے جہاں بات سے کام نکل جاتا میں کبھی کوڑا لے کر اس بات کو نہیں منواتا. مطلب جہاں میری بات سن کے آدمی عمل کر سکتا وہاں پر میں کوڑے سے وہ عمل لے کر آتا, سختی نہیں کرتا میں. جہاں پر کوڑے سے بات مان جاتا ہے وہاں پر تلوار میں لے کر نہیں آتا. بات سے بات کام نکل رہا ہے خلاص ہوتا, خالی میری زبان سے اصلاح ہو رہی ختم ہوتا, وہاں کوڑا نہیں لے کر آتا میں. جہاں کوڑے سے بات نکل جاتی وہاں تلوار لے کر نہیں آتا میں. اتنا زیادہ محبت اور الفت سے لے کر چلے. ایک بڑا قبیلہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغاوت کرتا ہے, اور بغاوت کرنے کے بعد آپ اگر چاہے تو حملہ کر کے اس باغی قبیلے کو تباہ تاراج کر سکتے تھے, لیکن بغاوت کرنے کے بعد بھی آپ نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ اس باغی لیڈر کو اپنے پاس دعوت دی, ایک بڑی دعوت دے کر اسے بات چیت کی. ایک مرتبہ بیٹھک میں بات نہیں, حالانکہ آپ مطلب امیر ہیں اور پورے عرب کے امیر ہیں, آپ کی اطاعت آپ کو چھوڑنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا, بغاوت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ چاہے تو اسی وقت اس کو تباہ تاراج کر سکتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اپنے پاس بلایا, ڈسکشن کر رہے ہیں دعوت پہ بیٹھ, کھانا کھانے بیٹھ کے. ایک بار نہیں مانا, پھر کھانے بلا کر پھر بات کر رہے ہیں اسے, پھر آخر کار وہ قبیلہ بھی آپ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیاست, ان کی اسٹریٹجی اور ان کا سفارت کا انداز, بات چیت کا انداز, سسٹم بالکل نرالا تھا پورے کے پورے لوگوں میں. سب سے نرالا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اور یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اوپر یعنی لوگ تان تشنی کرتے ہیں, ان پر لوگ یعنی تان تشنی کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے حضرت یزید کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. وہ خلیفہ کیوں بنایا, کیسے بنایا, ہم پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن اتنے سسٹمیٹک انداز میں عرب کے لیڈ کرنے والوں پر لوگ زبان درازی کرتے ہیں, لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, لوگ ان سے بدکلامی کرتے ہیں. یہ مطلب حد درجے کی گمراہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, صحابہ کرام کے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.